السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ صدقہ فطر کی فضیلت۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے جہاں ایک شرعی حکم کو پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہاں اس کے کئی اور فائدے بھی ہیں، جیسے صدقہ فطر روزوں کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں جو فضول یا بیہودہ باتیں زبان سے نکلتی ہیں، اس فطرانے کی ادائیگی سے روزے ان چیزوں سے پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہو جاتے ہیں کہ ان کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح صدقہ فطر سے عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی خوراک و پوشاک کا انتظام ہو جاتا ہے اور عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ مال اور رزق میں برکت اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر مسئلہ کی روح سے کسی پر صدقہ فطر واجب نہ بھی ہو تو اسے بھی صدقہ فطر کے فضائل اور فوائد کو سامنے رکھ کر ادا کر لینا چاہیے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کن افراد کی طرف سے واجب ہے؟ ہر وہ مسلمان جس کی ملکیت میں 5 چیزوں سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد تمام اشیاء میں سے کوئی ایک یا ان 5 کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جائے، خواہ اس نصاب پر پورا سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، تو اس پر اپنی طرف سے اور زیر کفالت نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو اس مذکورہ نصاب کا مالک ہو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور صدقات واجبہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر باپ نہ ہو یا تنگ دست ہو تو دادا باپ کے قائم مقام ہوگا، یعنی اس پر واجب ہوگا کہ اپنے نابالغ پوتے اور پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر نابالغ پوتے اور پوتیاں مالدار نہ ہوں اور اگر مالدار ہوں تو ان کے مال سے ادا کرے گا۔ مرد کے ذمے نابالغ اولاد کے علاوہ کسی اور رشتہ دار مثلاً بیوی، بالغ اولاد، بہن بھائی کی غرض کسی بھی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ یہ اس کے زیر کفالت ہوں مثلاً چھوٹے بھائی، بہن وغیرہ۔ البتہ بالغ اولاد اور بیوی کا فطرانہ ان سے اجازت لیے بغیر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ بالغ اولاد اس کے عیال میں ہوں۔ اگر عورت خود صاحب نصاب ہو، جو کہ عموماً زیورات وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے زیورات استعمال میں ہوں یا پھر نہ ہوں، تو صدقہ فطر کی ادائیگی کی خود ذمہ دار ہے، شوہر کے ذمہ لازم نہیں۔ تاہم اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کرے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اگر عورت نصاب کی مالک نہیں تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ اگر کوئی مقروض ہو، ان 5 قسم کے مال کی قیمت لگائے، پھر اس میں سے قرض کی رقم نکال کر دیکھے، اگر بقیہ رقم مذکورہ نصاب کے برابر ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں۔ اور جو قرض دوسروں پر ہو، اس کے ملنے کی امید ہو، اسے بھی نقد رقم میں شمار کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں۔ جو بچہ عید کی رات صبح صادق سے پہلے پیدا ہو، اس کا صدقہ فطر لازم ہے، اور جو عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس کا صدقہ فطر لازم نہیں۔ ماں کے ذمے بچوں کا صدقہ فطر لازم نہیں، خواہ ماں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت اگرچہ عید کے دن کا صبح صادق ہے، لیکن اگر کوئی اس سے پہلے رمضان میں پیشگی دے دے تب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نہ رمضان میں ادا کیا اور نہ عید کے دن، تو بعد میں بھی ادا کرنا ذمے میں واجب رہے گا، معاف نہیں ہوگا، خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے، عمر بھر یہ واجب اس کے ذمے میں رہے گا۔ اور عید کے دن سے تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، تاخیر ہونے پر استغفار کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا ہوگا اور ان کی واجب مقدار۔ احادیث میں صدقہ فطر وزن کے اعتبار سے 4 اقسام کی چیزوں سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک کشمش سے، دوسرے چھوارے سے، تیسرے جو سے اور چوتھے گندم سے۔ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو برگنا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت جو ادا کرنا درست ہے۔ گندم میں صدقہ فطر کی مقدار 1.25 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے۔ جو کشمش اور کھجور، ان تینوں کے اعتبار سے 3.5 کلو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت۔ مذکورہ 4 اشیاء میں سے جس چیز کے ساتھ کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے،
اور چیز اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے کے لحاظ سے مختلف مالیت کی ہے تو بہتر ہے کہ اعلیٰ یا درمیانے درجے کی چیز اس کی قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے، لیکن اگر ادنیٰ قسم کی قیمت سے ادا کیا جائے گا تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ فتاویٰ محمودیہ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ فطر صرف گندم کے ساتھ خاص ہے، باقی 3 چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت کی توفیق دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان 4 چیزوں میں سے جو چیز مالیت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہو اس کے ساتھ صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ غریب کی حاجت بھی پوری ہو اور اس کو خوب ثواب بھی حاصل ہو۔ اور اگر کوئی شخص قیمت سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو جہاں وہ شخص رہتا ہے وہیں کے اعتبار سے قیمت کا لحاظ ہوگا، اور اگر خود وہ کسی اور جگہ رہتا ہے اور کسی دوسری جگہ اس رقم کو بھیجنا چاہتا ہے تو دونوں جگہوں کی قیمت میں فرق ہے، تو افضل یہ ہے کہ جس جگہ کی قیمت کا معیار زیادہ ہو اس لحاظ سے ادا کیا جائے، اگرچہ بات کی بھی گنجائش ہے کہ وہ کسی بھی مقام کے اعتبار سے ادائیگی کر دے۔ کمافی امداد الاحکام۔ فتاویٰ محمودیہ۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے؟ صدقہ فطر کو اس کے صحیح شرعی مصرف میں لگانا صدقہ فطر ادا کرنے والے کی شرعی ذمہ داری ہے۔ صدقہ فطر صرف ان غریبوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہو، یعنی جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان نہ ہو تو اسے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اور جن لوگوں سے یہ پیدا ہو کہ جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اسی طرح جو اس کی اولاد ہیں جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی وغیرہ، ان کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ اسی طرح بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ باقی سب رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ مستحق ہوں۔ اور اگر ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی غریبوں کو اور کئی آدمیوں کا فطرانہ ایک غریب کو دینا جائز ہے، مستحق غریب رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا ادائیگی کا۔ زکوٰۃ اور دوسرے واجبات کی طرح اس صدقے کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی غریب کو مالکانہ طور پر دیا جائے، چنانچہ مسجد، مدرسے، شفا خانہ، کنویں، پل یا کسی اور رفاہی ادارے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ان مسائل سے آگاہی ملی ہوگی اور نالج ملی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔